السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں۔ 2000 سال قبل مسیح میں آریاؤں کی وسط ایشیا ہندوستان میں آمد کے بعد اس ملک کی قدیم قوم دراوڑی کئی وقفوں کے بعد جنوبی ہند میں دھکیل دیے گئے۔ آریاؤں نے جب چاروں وید لکھی اور ان ویدوں کی وجہ سے ویدک دور کا آغاز ہوا۔ ویدوں کے مطابق آریاؤں کی آبادی جس علاقے میں آباد ہو گئی اسے آریاورت اور دراوڑیوں کی آبادی کے علاقے کو دکشن پت کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے دکشن پت کو دکن کا موقف حاصل ہوا اور آخر میں دکن کے نام سے موسوم ہوا۔ عصر حاضر میں اس دکن کے تمام تر علاقے کو جنوبی ہند کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے۔ قدیم دور سے ہی جنوبی ہند کے علاقے میں ہندو راجاؤں کی حکمرانی رہی۔ پروفیسر ہارون خان شیرونی نے اپنی کتاب دکن کی بہیمنی سلاطین میں واضح کیا ہے کہ بندھیا چل سے لے کر راس کماری تک کے پہاڑی علاقہ دکن کی حیثیت سے شناخت کیا گیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے سطح مرتفع پہاڑی چٹانیں اور پال گھاٹ کے درے ہی نہیں بلکہ لاوے کی بنی ہوئی پہاڑی پتریلی سرزمین دکن کا مقدر رہی۔ انہوں نے دکن کی وسعت کو 20 لاکھ مربع میل رقبے والی سرزمین کا موقف دیا، جس میں کہیں سیاہ مٹی موجود ہے تو کہیں پر لاوے کی وجہ سے سرخ مٹی کے میدان بھی موجود ہے جو ریتیلی اور پتریلی پہاڑیوں سے مربوط ہے۔ غرض دکن کی سرزمین کو حد سے زیادہ زرخیز اور تاریخی نوعیت کا حامل سرزمین قرار دے کر پروفیسر ہارون خان شیروانی نے دریائے نرمدا، تاپتی، گوداوری، کرشنا اور کاویری سے دکن کی سرزمین کو سیراب ہونے کی قدرتی وصف کا اظہار کیا ہے۔ طویل عرصے تک دکن کا بیشتر علاقہ دراوڑیوں کے قبضے اور تسلط میں رہا۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت 11ویں صدی میں وجیا نگر پر دیو رائے اور ورنگل میں ردراو دیو کی حکومت موجود و مستحکم تھی، جبکہ دیوگری میں راجہ اگرپال حکمران تھا۔ دکن میں ابتدائی طور پر راشٹر کوٹ خاندان کی حکمرانی رہی اور جب اس خاندان کا زوال ہوا تو ورنگل میں کاکتیہ خاندان اور دیوگری میں یادو خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یادو خاندان کا مشہور راجہ سنگانا اور اس کے آبا و اجداد دیوگڑھ پر راج کرتے رہے۔ یہی وہ دور ہے جبکہ دیوگری کے غیر مسلم علاقے میں اسلامی ثقافت کے لازوال نقوش کے ساتھ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سکونت کے لیے پسند فرمایا۔ تاریخ دکن اور مرقع سلاطین کے مطابق یہ ثبوت ملتا ہے کہ مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دور میں دکن کا رخ کیا۔ تاہم یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن عارف باللہ نے دیوگڑھ میں اسلامی باطنی فیوزات کے ساتھ کس سن میں ورود فرمایا۔ حضرت مومن عارف باللہ کس ملک کے باشندے تھے اور کس اللہ والے کے حکم سے دکن کا رخ فرمایا اور ان کے ہمراہ کتنے افراد کا قافلہ تھا، اس بارے میں بھی تذکرہ خاموش ہے۔ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیوگڑھ میں موجودگی کا پتہ دینے والی کتاب مرقع سلاطین الموسوم بھی آثار متأخرین سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مومن عارف باللہ کے ورود کا سلسلہ 6 بادشاہوں کی حکمرانی سے مربوط ہے، جس کے مطابق حضرت نے راجہ مہیپال ثانی، راجہ اگرپال، پرتھوی راج اگرپال، بلدیو چوہان امبلدیو، امر گنگو اور کہرپال کے ادوار میں اپنے وجود کو منوایا۔ ان بادشاہوں کا دور سلطان محمود غزنوی، سلطان الشہداء سالار مسعود غازی کا دور ہے۔ حضرت مومن عارف باللہ کے مقام پیدائش اور آپ کی تربیت کے بارے میں کسی قسم کی معلومات دستیاب نہیں ملتی اور آپ نے کہاں سے سفر کر کے دکن میں سکونت اختیار کی اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ دہلی کے جن راجاؤں کا نام اور ان کے عہد سے حضرت مومن عارف باللہ کے ہندوستان میں آمد کا پتہ چلتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مومن عارف باللہ نے ہندوستان میں آمد کے لیے بالخصوص پہلے دہلی کا سفر کیا اور پھر دہلی سے دیوگری کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اورنگ آباد سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود قلعہ دولت آباد کے مرکزی داخلے سے جانب مشرق
سیدھا راستہ حضرت مومن عارف باللہ کے آستانے تک پہنچتا ہے۔ حضرت مومن عارف باللہ کے عہد کے بارے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے حضرت مومن عارف باللہ کا دور ہندوستان میں ابتدائی حملہ آور یعنی محمد بن قاسم کے بعد کا دور ہے، جس نے سب سے پہلے لاہور پر حملہ کر کے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی تھی۔ آب کوثر کے مؤلف شیخ محمد اکرام نے تاریخی شہادتوں کے ساتھ یہ حقیقت واضح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین کے عرب افسروں نے بھروچ اور سندھ پر فوج کشی کی، جن کی سرزنش کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کشی سے منع فرما دیا۔